الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے حرمت خون مسلم۔ دیکھیے احباب، انسانی خون کا شریعت میں بڑا مقام ہے، اور ایک قتل کو کل انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور جو ایک بندہ مومن ہے اس کی جان کی حرمت کو، اس کے مال کی حرمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ قرار دیا ہے، اور عقلی طور پر بھی قتل یہ معاشرتی تباہی کا باعث ہے۔ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اکثر نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، پورے کے پورے خاندان تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر خوف کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے ظلم اور فساد سے بچانے کے لیے، معاشرے کو بدامنی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ناحق قتل کو بہت برا فعل قرار دیا ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلاۃ سے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطوف بالکعبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں، وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے۔ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، اے کعبہ تو کتنا عظیم تر ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِّنْ كِمَالِهِ وَدَمِهِ۔ لیکن ایک جو بندہ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اے کعبہ اس کے مال، اس کی جان کی حرمت تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بندہ مومن کی جان، ایک بندہ مومن کے مال اور اس کی عزت کو، آبرو کو حرمت میں کعبہ سے بھی زیادہ ٹھہرایا ہے۔ اور آج ہم اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ معمولی سی تلخ کلامی پر ہم بڑی تباہی پھیر دیتے ہیں، ناحق قتل عام کر دیتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن شریعت نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار کے ساتھ صرف اشارہ کرنے کو بھی بہت معتوب قرار دیا ہے اور ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من اشارہ الی اخیہ بحدیدۃ، جو بندہ
اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ، تیر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، بندوق کے ساتھ اشارہ کرے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے، اپنی بندوق کو نیچا نہ کر لے، تلوار کم تیر کو نیچا نہ کر لے، اس وقت تک فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور آج دیکھیے اصلاح کی نمائش یہ معمول بن چکا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، نبی پاک علیہ السلام نے اس خوف دہشت کو ختم کرنے کے لیے، اس دبدبے کو، ڈر کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار کے لہرانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور ایک جو پکا سچا مسلم ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، جو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار رہا ہو، اس کا قتل جو ہے وہ تو انتہائی ناپسندیدہ ہے ہی، انتہائی خسارے کا، ناکامی کا باعث ہے ہی۔ لیکن ایک نو مسلم جو صرف کلمہ پڑھے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد آپ سماعت فرمائیں۔ جناب سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ایک غزوہ میں گئے حرقہ کے مقام پر، تو وہاں پہ سے جب واپسی ہوئی، آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہاں پہ ایک کافر تھا، اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا، لیکن جب میں نے اس پر قابو پا لیا، میں قتل کرنے لگا، اپنی تلوار کو لہرا چکا تھا، تو اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اس کے بعد اپنی تلوار کو لہرا چکا تھا، روک نہیں پایا اور روکنا چاہتا بھی نہیں تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے، تو اب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، ہمارے فلاں مجاہد کو اس نے شہید کیا۔ نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے رہے کہ پھر بھی تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے کیوں قتل کیا ہے؟ تم پر لازم تھا کہ تم اسے چھوڑ دیتے، قتل نہ کرتے۔ دوسرے مقام پہ ہے، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ جب اس کو پیش کیا جائے گا، وہ اپنا کلمہ لے کے آ جائے گا اور عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، یہ ہے میرا کلمہ، اس کے باوجود اس بندے نے مجھے قتل کر دیا تھا، تو تم بتاؤ وہاں پہ تصنعو تم کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو ڈر کے مارے، موت سے بچنے کے لیے خوف کے عالم میں وہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا کہ وہ صدق سے، سچائی کے ساتھ دل سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یا وہ کس بیانی سے کام لے رہا ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ اسی طرح کی ایک بات جناب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غزوہ میں جاؤں، ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو، لڑائی ہو، ضرب احدی یدی بالسیف، وہ اپنی تلوار مارے، میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا کرے کہ میں اس پر قبضہ پالوں، اور جب میں اس کو قتل کرنے لگوں تو وہ کہے، اسلمت للہ، میں اسلام لایا اللہ کے لیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ اس کے بعد میرا اسے قتل کرنا کیسا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیونکہ وہ کلمہ پڑھ چکا ہے۔ فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، اگر تو اسے قتل کرے گا تو قیامت کے دن
تو اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں پہ قتل سے پہلے وہ کھڑا تھا۔ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ، وہ تیری جگہ پہ ہوگا، وہ حق پہ ہوگا، تم باطل پہ ہوگے۔ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ، اور تو اس کے مقام پہ کھڑا ہوگا، اس کی جگہ پہ کھڑا ہوگا جس جگہ پر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ کیا مطلب ہے؟ جو سلوک اس سے ہونے والا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، وہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دو گے۔ اور جو سلوک تمہارے ساتھ ہونے والا تھا کہ تم جہاد کر رہے تھے رب کی رضا کے لیے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے تم لڑ رہے تھے، تو تمہارا مقام بلند تھا، تم حق پر تھے، نعمتوں کے مستحق تھے، لیکن جب تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا تو جو مقام تمہیں ملنے والا تھا وہ اس کو ملے گا، اور جو جگہ اسے ملنے والی تھی وہ تمہیں ملے گی۔ اس وجہ سے احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ تو دیکھیے، قتل کرنا تو کجا، قتل پر کسی کی مدد کرنا بھی شریعت نے انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور عذاب الہی کا باعث قرار دیا ہے، رب کی رحمت سے دوری کا باعث قرار دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ، جس بندے نے کسی دوسرے بندے کی مدد کی، کس بات پر؟ بندہ مومن کے قتل پر، کہ یہ تم ایسے کرو، یہ فلاں اس کی کمزوری ہے، فلاں جگہ پہ پہنچ کر، فلاں وقت پہنچ کر تم اسے قتل کر سکتے ہو۔ ایک آدمی نے یا مثال کے طور پر کہا کہ دیکھو اس آدمی نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اس نے میرا یہ حق کھایا ہے، اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، اس نے یہ مجھ پر زیادتی کی ہے، تو تم نے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اسے کہا کہ یہ دیکھو تمہاری غیرت کا سوال ہے، تمہاری غیرت کہاں مر گئی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے بدلہ لیتے، تم اینٹ کا جواب پتھر کے ذریعے دیتے، لیکن افسوس تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، تم نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، یا پھر اس کی کمزوری پر اطلاع کر کے ایک بندہ مومن کے قتل پر معاونت کی، مدد کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، لاقی اللہ مکتوب بین عینیہ یائس من رحمت اللہ، ایسا بندہ جب کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ واضح یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ بندہ رب کی رحمت سے نا امید ہے، اس بندے کو رحمت الہی سے دور کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں اس نے خود تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن ایک بندہ مومن کے قتل کا سبب بنا تھا، اس نے دوسرے کی مدد کی تھی، قتل کا ذریعہ بنا تھا، اس وجہ سے آج اس بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ دنیا کا زائل ہو جانا، دنیا کا فنا ہو جانا، دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ یا دنیا کو ختم کر دینا، یہ اللہ پر زیادہ آسان ہے ایک بندہ مومن کے قتل سے۔ یعنی کہ پوری دنیا کا زوال یہ اللہ کے لیے اتنی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، یہ اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے اس بات سے کہ ایک بندہ مومن کا قتل ہو، ایک بندہ مومن کو ناحق قتل کیا جائے، اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، وہ مرتد بھی نہیں ہوا اور اس نے کسی کو عمدن قتل بھی نہیں کیا جو اسے قصاص میں قتل کیا جائے، یا پھر وہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں اس نے زنا بھی نہیں کیا، بدکاری کا بھی مرتکب نہیں ہوا، یعنی کہ اس کے قتل کی کوئی جائز وجہ بھی نہیں ہے، اسے قتل کر دیا گیا ہے، یہ دنیا کے زوال سے بھی یہ اللہ پر زیادہ بھاری ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں، لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر تمام آسمان والے، تمام زمین والے ایک بندہ مومن کے قتل میں مشترک ہو جائیں، ایک بندہ مومن کے قتل میں وہ مل جائیں، شریک ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ایک بندہ مومن کے لیے تمام زمین اور آسمان والوں کو
لوگوں کو بھی فرشتوں کو بھی لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ اوندے منہ وہ جہنم کی آگ میں گرا دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا، قتل کے بارے میں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو ابھی تک نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نماز کا فیصلہ ہوگا، نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، تو غور دیکھیے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں، خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیے احباب، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو بندہ ناحق کسی کو قتل کرے اس کی سزا دائمی جہنم رب نے قرار دی ہے۔ وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جان تو کجا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، اور وَالْجُرُوحَ قِصَاص، زخم کے بدلے زخم۔ قرآن، ہماری شریعت یہ صرف قتل ہی نہیں، اگر کوئی کسی کا ایک عضو بھی ضائع کر دے، ایک زخم ہی لگا دے، اس کو بھی رائگاں نہیں چھوڑتی، اس پر بھی ہماری شریعت قصاص کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو دیکھیے انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور نبی پاک علیہ السلام نے کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ایک بندہ مومن کی حرمت کو، عزت کو، مال کو، جان کی حرمت کو قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ہم پر زیادتی کر بھی دے، ظلم کر بھی دے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، معافی سے کام لینا چاہیے، اور ہم معاف کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری توہین ہے، اس میں ہماری شان کی کمی ہے، حالانکہ معاف کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس وجہ سے معاف کرنے میں کوئی شان کی کمی نہیں ہے، بلکہ جو آدمی معاف کرنے کو اپنی عادت، اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شان کو اپنے ہاں بہت بلند فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔